ہر عقل مند مسلمان علاج چاہتا ہے، اصلاح چاہتا ہے، یہ شرک مٹ جائے، یہ بدعات ختم ہو جائیں، یہ بد امنی کا دورہ اس کے اختتام پذیر ہونے کا وقت آ جائے اور امن کی شمع جلے، عزتوں کے لٹیرے اپنے برے فعل سے باز آ جائیں۔ ہر عقل مند انسان مسلمان یہ سوچ رکھتا ہے کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد یہ نہیں جانتی کہ تبدیلی آئے گی کیسے، اصلاح ہوگی کیسے۔ اصلاح کے لیے وہ راہ اختیار کرتے ہیں جو خود فساد کی راہ ہے، اصلاح کے لیے اس طریقہ کار کو اپناتے ہیں جس کے ذریعے کبھی بھی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی، اور اس طریقہ کار کو بھول جاتے ہیں جسے اللہ مالک نے شریعت بنا کے ہمارے لیے اتارا ہے، جو انبیاء کا منہج بیان ہوا ہے اصلاح کرنے کا۔ کوئی تو اصلاح کے نام پہ اٹھتا ہے، وہ سمجھتا ہے آئیے جمہوریت کے دیوانے بن جاتے ہیں، جمہوریت کے نظام کو سینے سے لگا لیتے ہیں اور جمہوریت کے ذریعے اصلاح کر لیں گے۔ ان فکری یتیموں کو یہ معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شر کے ذریعے کبھی خیر نہیں آ سکتی، یہ فطرت ہی نہیں۔ آپ ایک غیر فطری عمل کر کے اس سے فطری رزلٹ مانگتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جمہوریت کے ذریعے اصلاح کرنے والوں پہ یہ بد مثال فٹ آتی ہے کہ وہ شادی کے لیے بیوی کو چھوڑ کے ہجڑے سے شادی کریں اور پھر اولاد کی امید رکھیں۔ آپ نے اولاد کی امید رکھنی ہے تو آپ کو کسی عورت سے نکاح کرنا پڑے گا۔ ہجڑے اولاد نہیں دیتے، اس کے پیٹ سے اولاد نہیں جنی جاتی۔ آپ چاہتے ہیں دنیا کا فساد ختم ہو، اس دنیا کو بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ اس کی اصلاح کا طریقہ کار بھیجا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ کیا جمہوریت کا نظام اللہ نے وضع کیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے اتارا ہے؟ یہ اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے یا لوگوں کے، انسانوں کے ہاتھوں کا بنایا ہوا قانون ہے؟ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، مخلوق اللہ کی، نظام اللہ کا۔ تم اس پوری کائنات کے اندر اصلاح کرنا چاہتے ہو اس نظام سے جو نظام خود اسلام سے ٹکراتا ہے، جس کی ہر شق اسلام کی دشمن اور اسلام کی سوچ کے مخالف ہے، ابتدا سے لے کے انتہا تک۔ اسلام سب سے پہلا درس دیتا ہے ان الحکم الا للہ، حکومت اللہ کی ہے، قانون اللہ کا ہے، آرڈر اللہ کا ہے، طاقت کا سرچشمہ اللہ ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اللہ نہ چاہے، پوری کائنات کچھ کرنا چاہے نہیں کر سکتی۔ پوری کائنات اللہ کے قانون کے سامنے مجبور ہے، کسی کو اختیار نہیں۔ میں کائنات کے عام افراد کی بات نہیں کرتا، امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے افضل نہ پیدا ہوا، نہ ہوگا، نہ کوئی ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ مالک کا فرمان پیارے حبیب کے بارے میں اللہ کی حاکمیت کے قانون کو سمجھانے کے لیے سنیے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمے اپنے پاس سے کچھ لگا دیں، کوئی ایسی بات کہہ دیں جو مالک کی طرف سے اتاری ہوئی نہ ہو، مالک کے قانون کے خلاف ہو، ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے، شہرک کو کاٹ دیں گے، تم میں سے کوئی اپنے رسول کو چھڑا نہیں سکے گا۔ کیونکہ اسلام کی پہلی تعلیم کیا ہے؟ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، مخلوق اللہ کی، تو قانون بھی اللہ کا۔
اور جمہوریت کی تعریف کیا ہے؟ گورنمنٹ آف پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل. لوگوں کی حکومت، لوگوں کے اوپر، لوگوں کے ذریعے. حکومت کون کرے گا؟ عوام. آپ نے کئی سیاسی جماعتوں کے ان کی وال چاکنگ، ان کے بینر، ان کے منشور دیکھے ہوں گے. وہ کھل کے لکھتے ہیں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. عوام جس کو چاہے کرسی دے دے، عوام جس کو چاہے کرسی سے نیچے اتار دے. اسی لیے جمہوری نظام میں ہر 5 سال کے بعد عوام کے پاس جایا جاتا ہے. اب جس کو چاہو حکمران بنا دو. اور وہ حکمران اسمبلی میں پہنچ کے 2/3 اکثریت سے جو مرضی قانون بنا لے. جمہوریت کی وہ کون سی شق ہے جو اسلام سے نہ ٹکرائے؟ اسلام وحدانیت کا درس دیتا ہے. اللہ مالک فرماتا ہے تم ایک امت ہو، میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی مسلمانوں میں افتراق و انتشار ڈالنا چاہے، ایک مسلمان پہ، ایک حاکم پہ امت اکٹھی ہو چکی، وہ افتراق کا بیج بوتا ہے، الگ جھنڈا گاڑتا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے بھلے وہ کوئی بھی ہو. اسلام مسلمانوں کے لیے انتشار کو پسند نہیں کرتا. اور جمہوریت کا پودا اس کیاری میں اگتا ہے جہاں پہ انتشار ہو، کم از کم 2 سیاسی جماعتیں ہو جن کے درمیان مقابلہ ہو. جمہوریت میں لوگ جاتے ہیں، اپنے لیے خود ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ کے ووٹوں کا صحیح حقدار. اور پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم سے جو امارت طلب کرے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے وہ امارت دی جائے. اسلام کے اندر عورت اور مرد کی گواہی برابر نہیں ہے. کسی جگہ پہ صرف مردوں کی گواہی قبول ہے، کہیں پہ عورتوں کی، جیسے رضاعت کے مسائل میں. اور عورت اور مرد کی گواہی اگر اکٹھی بھی آتی ہے تو عورت کی گواہی آدھی تصور کی جاتی ہے. اسلام کے اندر عالم اور جاہل برابر نہیں ہے. جمہوریت کے اندر عورت مرد برابر، عالم جاہل برابر، اندھا بینا برابر. اسلام میں کافر اور مسلمان برابر نہیں ہے. کافر کی رائے، مسلمان کی رائے وزن کے اندر ایک ترازو میں برابر نہیں ہو سکتی. جمہوریت کے اندر وہ کافر ہو یا مسلمان، وہ مرد ہو یا عورت، وہ عالم ہو یا جاہل، یہ ایسا نظام ہے جہاں پہ سروں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا. اور محمد کی شریعت میں انسانوں کو تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا. صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اصلاح اور طریقہ کار شریعت کا چھوڑ کے الیکشن کے ذریعے. اجی آپ نہیں سمجھتے ہم اکثریت میں آئیں گے، ہم اسمبلی میں آئیں گے، ہم اصلاح کریں گے. آپ کیسے اصلاح کریں گے کہ آپ نے اصلاح کی بنیاد کو ٹھوکر مار دی؟ اسلام کے اندر مشرق اور مواحد برابر نہیں ہے، لیکن جمہوریت کے نظام کے اندر مشرق اور مواحد برابر ہے. آپ کو ووٹ لینے کے لیے اہل شرک کے در پہ بھی جانا پڑے گا، اہل کفر کو بھی گلے سے لگانا پڑے گا. کیوں؟ جتنی قیمت ایک مواحد کے ووٹ کی ہے اتنی قیمت چکلے کے اوپر ناچنے والی کنجری کے ووٹ کی ہے. آپ کو دونوں کے ساتھ وہی سلوک کرنا پڑے گا. آپ کو دعوت توحید چھوڑنی پڑے گی، درباروں پہ چادریں چڑھانی پڑے گی، شرکیہ جلوسوں کے اندر شرکت کرنی پڑے گی، مومنوں کی ماں امی عائشہ کے دشمنوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا پڑے گا. کفر، شرک، ضلالت کے اماموں کی تعریف ان کے امام باڑوں میں جا کے کرنی پڑے گی، تبھی ووٹ ملیں گے. وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک اہل توحید بھی الیکشن میں کھڑا ہو گیا. وہ یا علی مدد کہنے والوں کے علاقے میں جا کے ووٹ مانگنے گیا. انہوں نے کہا تو وابی ہے، تینوں ووٹ نہیں دینا. اس نے کہا نہیں وابی شابی کوئی نہیں، ہم سب سارے لگے ہوئے ہیں، جمہوریت کے نام پہ اکٹھے ہو گئے ہیں، ووٹ دیجئے. کہا اچھا ہماری شرط ہے اگر ووٹ لینا ہے تو یا علی مدد کا نعرہ لگاؤ. اس نے نعرہ لگاتے ہوئے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا یا علی مدد. رافضیوں نے بھی ووٹ دے دیے.
یہ اہل توحید کے علاقے میں آیا, اس نے کہا تم بھی ووٹ دو. کہا تو تو مرتد ہو گیا ہے, غیر اللہ کو پکار کے تجھے ووٹ نہیں ملیں گے. کہا بے وقوفو, میری مجبوری کو سمجھو. جب میں نے یا علی مدد کہا تھا میرا منہ کس طرف تھا؟ کہا تیرا منہ تو آسمان کی طرف تھا. کہا میں نے تو علی العظیم کو پکارا ہے, علی ابن ابی طالب کو تو نہیں پکارا. یہ ایسا حمام ہے کہ اس کے اندر سب کو ننگا ہونا پڑتا ہے. عقیدہ توحید سے ہاتھ کھینچنے پڑتے ہیں, دعوت توحید سے ہاتھ کھینچنے پڑتے ہیں. کسی نے سمجھا کہ جہاد کے نام پہ تحریک برپا کی جائے اور اس کے ذریعے سب کو اکٹھا کیا جائے اور پھر اصلاح ہوگی. ارے جہاد دین اسلام کا ایک جزو ہے, دین اسلام کا کل نہیں ہے. اور تم نے سیاسی جنگوں کے اوپر جہاد کا لیبل لگا رکھا ہے. سیاسی جنگوں کے نام پہ مسلمانوں کے قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا ہے. اور توحید کے عقیدے کو چھوڑ کے تم چاہتے ہو جہاد کے نام پہ وطن پرست بھی آ جائے, قبر پرست بھی آ جائے, گھوڑا پرست بھی آ جائے, سب بد عقیدہ اور صحیح عقیدہ والے چو چو کا مربع بنا کے نکلے اور اصلاح ہو جائے گی. ایک پارٹی کہتی ہے کہ نہ جمہوریت نہ جہاد کچھ نہیں, ان کو چلے لگواؤ, نماز روزہ ذکر صدقہ خیرات بس 6 پوائنٹ یاد کروا دو. خالق سے ہونے کا یقین, مخلوق سے نہ ہونے کا یقین, اصلاح ہو جائے گی. خالق سے ہونے کا یقین, مخلوق سے نہ ہونے کا یقین تو ابو جہل کو بھی تھا. توحید ربوبیت کفار مکہ مانتے تھے, اللہ کو خالق, رازق, مالک, مختار کل, بارش برسانے والا, اولاد دینے والا, رزق دینے والا, کشتی پار لگانے والا, وہ اللہ کی ربوبیت کی تمام صفات کو تسلیم کرتے تھے, لیکن پھر بھی کافر تھے. اصلاح کے نام پہ تحریکیں برپا ہیں. وہ مثال فٹ آتی ہے, جانا دمام کو ہے, گاڑی 2013 ماڈل ہے, ٹینکی پیٹرول سے فل ہے, 5ویں گیئر میں 180 پہ دوڑ رہا ہے. سڑک اس نے دمام والی نہیں پکڑی, سڑک اس کی تبوک والی ہے. جتنا بھاگے گا راہ مطلوب سے گمراہ ہوتا رہے گا.